बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की सेनेट का इजलास 20 तारीख को होने जा रहा है। ये इजलास इस दफ़ा इस्लामाबाद में मुनक़िद होगा और ये ऐसे वक्त में इजलास उजलत में मुनक़िद किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के पास असातिज़ा को और मुलाज़मीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें से 10 से 15 लोगों को कराची से इस्लामाबाद बुलाया जाएगा और उनको बाकायदा से अखराजात भी आने जाने के उन पर कम अज़ कम लगाएं तो 20 से 40 लाख रुपए अखराजात आएंगे इस इजलास पर। और कोई इतनी जल्दी भी नहीं थी कि ये इजलास किया जाए और ऐसे वक्त में किया जाए कि जब यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं हैं और 20 से 24 लाख 20 से 40 लाख रुपए के ये करीब के अखराजात ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं कि जब यूनिवर्सिटी ख़ुद माली खसारे का शिकार है। 20 तारीख को ये इजलास इसलिए भी शायद रखा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान, जिनकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, और उसके साथ साथ मदद अली सिंधी, जिनकी मुद्दत भी ख़त्म होने जा रही है, और इंतहाई उजलत में इन दोनों हज़रात ने सिंध और कराची के साथ शायद दुश्मनी मोल लेने का इरादा कर लिया है। और इन्होंने कराची के साथ, कराची के शहरियों के साथ, सिंध के शहरियों के साथ शायद कोई बुग़्ज़ था जिसे निकालने की कोशिश की है। और इस इजलास में इसलिए भी ये मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये शहरियों के साथ और कराची शहर के साथ बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं थी सेनेट का इजलास करने की, और इस सेनेट का इजलास जब कर लिया जाएगा तो डेफिनेटली वाइस चांसलर का चुनाव किया जाएगा, और वाइस चांसलर का चुनाव जब किया जाएगा तो उसमें वाइस चांसलर की जो सीट है ये इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी जाएगी। और दूसरा जुल्म ये होगा कि इस दफ़ा कोई भी जब वाइस चांसलर आएगा तो वो डेफिनेटली इस शहर का नहीं होगा और सिंध से भी नहीं होगा, जबकि उनको लाने वाली जितनी भी ये शख्सियात हैं इनका ताल्लुक़ सिंध से है और कराची से है। उसके बावजूद भी लेकिन वही वाली बात सामने आ जाती है कि जंगल में कुल्हाड़ी कभी भी किसी दरख्त को ना काटती, लेकिन उसमें लगा हुआ दस्ता भी उसी लकड़ी का होता है जिसको वो काटती है। इसलिए इसी शहर के लोग, इसी शहर के सियासतदान, इसी शहर के सेनेटर्स ये तय कर बैठे हैं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का तमाम तर सिलसिला जो है वो प्रिंसिपल सीट के साथ इस्लामाबाद को दे दिया जाए। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब इस शहर के यानी कि यही लकड़ियाँ इस कुल्हाड़ी के साथ मौजूद होगी। अब चूँकि ये सेनेट का इजलास है, इस इजलास में सबसे मेन जो इसका एजेंडा है वो ये है कि सर्च कमेटी के तरफ से आने वाले जो नाम फाइनल हैं वाइस चांसलर के 5 नाम, वो इस इजलास में पेश किए जाएंगे। फिर उसके बाद 3 नामों पर कंफर्मेशन होगी कि ये 3 नाम हैं, उन पर उनको 1, 2, 3 के हिसाब से क्लियर करके उनको फिर ईवान सदर की तरफ भेजा जाएगा, जिनमें सदर पाकिस्तान उन तीनों में से किसी एक का चुनाव करेंगे। अब ये जो 5 नाम हैं, जिनमें डॉक्टर बख्त जहाँ हैं जो पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हैं जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर ज़ाब्ता खान शिनवारी हैं जो सर्च कमेटी HEC की फेडरल लेवल पर बनी हुई है उसके मेंबर हैं, ये भी शामिल हैं वाइस चांसलर की दौड़ में। और उसके साथ साथ डॉक्टर अतर महबूब हैं, ये भी शामिल हैं, और डॉक्टर जाकिर ज़करिया हैं जो पंजाब में से किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। ये 5 लोग हैं जिनमें से कोई भी सिंध से और कराची से नहीं है, ये वाइस चांसलर की दौड़ में शामिल हैं। और इन 5 में से 3 के नाम कुर्रा फ़ाल में शामिल किए जाएंगे और फिर उसको भेज दिया जाएगा ईवान सदर, और फिर ईवान सदर जाने और ये 3 नामों में से कोई एक उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि ये लोग ये चाहते हैं, और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी भी चाहती है, और शायद HEC का मूड भी यही है कि इस दफ़ा जो है वो वाइस चांसलर तैनात किया जाए, और वो इस शहर से भी ना हो, इस सूबे से भी ना हो, और वो बआसानी यहाँ से वाइस चांसलर की सीट को इस्लामाबाद मुंतकिल करेगा। और फिर उस वाइस चांसलर को तो इस शहर के हालात और सूबे के हालात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, और इन दोनों कैंपसेस की सूरत हाल का उसको अंदाज़ा नहीं होगा, और फिर यूनिवर्सिटी किस हाल को पहुँचेगी ये आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सेनेट का ये जो इजलास होने जा रहा है, इसमें तकरीबन 15 के करीब इसके नुमाइंदे हैं जिन्हें इस्लामाबाद बुलाया जाएगा। अब ये खुश हैं कि ज़ाहिर इस्लामाबाद यात्रा करेंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, जिनमें ज़ाहिर सदर पाकिस्तान जो सिंध से हैं, कराची से हैं, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो बहैसियत चांसलर
سینٹ کی سربراہی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزارت تعلیم کا نمائندہ یا خود وفاقی وزیر مدد علی سندھی، جن کے نام کے ساتھ سندھ کا لاحقہ موجود ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو مدد علی اسلام آبادی کر دیں، اور تاکہ بات ہی کلیئر ہو جائے کہ ان کو سندھ کے کسی معاملے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جیسا کہ اردو یونیورسٹی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین HEC اور یا پھر ان کا کوئی نمائندہ یہ بھی سینٹ کا ممبر ہوتا ہے اور اس میں شریک ہوتا ہے۔ پھر وائس چانسلر ہوں گے، وائس چانسلر بھی کراچی سے جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شکیل الرحمان ہیں، سینیٹر واجد جواد ہیں انجمن ترقی اردو کے کوٹے پہ، پھر ڈاکٹر تنویر خالد صاحبہ ہیں، پھر اس کے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہیں، ڈاکٹر خالد انیس ہیں، مہناز الرحمان آپ ان کو بخوبی جانتے ہوں گے، سعید اللہ والا بھی ہیں ان میں، شاہد شفیق ہیں، ڈاکٹر کمال حیدر صاحب ہیں۔ بڑا نستعلیق نام ہے اردو یونیورسٹی کے حوالے سے، بڑا معروف نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فرحان شفیق۔ یہ 10 سے 15 لوگ ہیں جو یہاں سے جائیں گے۔ ان میں ڈاکٹر کمال حیدر کے بارے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اردو یونیورسٹی کا جو پرنسپل یہ سیٹ ہے یہ اسلام آباد منتقل ہو۔ باقی شاید ہی کوئی ان سینیٹرز میں سے کوئی ہو جو یہ بات نہ چاہتا ہو، بلکہ سبھی یہ چاہتے ہیں ڈاکٹر کمال حیدر کے علاوہ کہ یہ والی سیٹ اسلام آباد چلی جائے اور ان 5 میں سے کوئی ایک آ جائے۔ ناظرین، آپ کو یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا ہم بتاتے ہیں۔ 2002 میں مشرف کا دور تھا، اور اس دور میں کراچی کے 2 کالجز یعنی کہ اردو آرٹس کالج اور اردو سائنس کالج، یہ دونوں صدارتی آرڈیننس کے تحت یونیورسٹی کا درجہ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر یہ دونوں کیمپسز بن گئے تھے، اور اسلام آباد میں ایک ادارہ بھی ان کا کیمپس تھا، اس کو بھی اٹھا کر کے اس یونیورسٹی میں شامل کر لیا گیا۔ یوں 3 کیمپسز پر مشتمل یہ یونیورسٹی معرض وجود میں آئی۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی کا جو یہ قانون تھا، اس وقت چیئرمین HEC کے طور پہ غالباً ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنہوں نے کوئی ایسی بڑی کارنامہ ان کا اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں ضرور اس طرح کی چیزیں نکلیں گی کہ ان کو ضرور بعد میں یاد کیا جائے گا۔ اب یہ یاد جو ہے انورٹڈ کاماز میں ہے کہ کیسے یاد کیا جائے گا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس دور میں مشرف کے چونکہ یہ بڑے قریب تھے، ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ یا فوجی دور حکومت ہو، مارشل لاء کا دور حکومت ہو تو اس کے یہ قریبی ہوتے ہیں، جیسے کہ نیم مارشل لاء کا حکومت اس سے پچھلے سال تھا، اس میں یہ قریب تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں یہ ماڈل یونیورسٹی آرڈیننس کے تحت اس یونیورسٹی کو بنایا گیا، اور یہ ایسا ایکٹ تھا، آرڈیننس تھا، جس میں پاکستان میں کوئی اور شاید ہی کوئی یونیورسٹی ایسی ہو جس پر اس طرح کا کوئی ماڈل یونیورسٹی کا ایکٹ لاگو کیا جائے۔ اب 22 برس کا اگر آپ باریک بینی سے تجزیہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یونیورسٹی کی مین خرابی جو ہے اس کی وجہ اس کا یہ والا ماڈل آرڈیننس ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ پھر اس پر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ اسی طرح سینٹ کا اجلاس تھا، اور اس میں اردو یونیورسٹی کے معروف استادوں میں ایک ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اردو یونیورسٹی کے سینیٹر رہے ہیں، ڈاکٹر توصیف احمد خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیشہ اردو یونیورسٹی کے حوالے سے پیش رہتے ہیں۔ انہوں نے اس سینٹ کے اجلاس میں ایک سوال کیا، وائس چانسلر تھے یعنی کہ صدر پاکستان تھے، اور وہ عارف علوی تھے، ان سے کہا جی کہ یونیورسٹی کا یہ جو آرڈیننس ہے اس میں سکم موجود ہے، اور کیوں نہ اس میں ترمیم کی جائے، اور ترمیم کرنے کے بعد اس یونیورسٹی کو کسی اچھے راستے پر اور دیگر یونیورسٹیوں کی طرح ایک اچھی لائن پر گامزن کیا جائے۔ تو صدر پاکستان کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے کہا جی کہ کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ کمیٹی یونیورسٹی کے ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ تیار کر کے لائے، اور پھر اس کو سینٹ میں رکھ کر کے اور متعلقہ فورمز پر لے جا کر کے باقاعدہ ایکٹ کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ آئے اور کمیٹی ایک بن گئی۔ اس کمیٹی میں جامعہ کراچی کے ڈاکٹر سید جعفر بھی تھے، اور ڈاکٹر توسیم احمد خان یہ بھی اس کے ممبر تھے، ڈاکٹر ریاض احمد وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ڈپٹی چیئرمین جو تھے ایکو خلیل صاحب وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ اب اس کمیٹی نے ایک مسودہ تیار کیا، اور وہ مسودہ تیار کرنے کے بعد دیگر جامعات کی طرح اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ یونیورسٹی کے ایکٹ میں اساتذہ کی اور افسران کی نمائندگی کو بڑھایا جائے، اور انہوں نے ایک بڑی 2 چیزیں اس ایکٹ میں ترمیم کی، جس میں ایک انہوں نے کہا جی کہ ڈپٹی چیئر کا عہدہ جو ہے یہ اضافی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو پرنسپل سیٹ ہے وائس چانسلر آفس جو اسلام آباد میں ہونا ہے اس کو کراچی میں منتقل کیا جائے۔ یہ اس میں 2 میجر ترمیم تھی، دیگر بھی بہت ساری تھیں، لیکن یہ والی بات اے کیو خلیل صاحب کو پسند نہیں آئی، کیونکہ اے کیو خلیل اس وقت ڈپٹی چیئر سینٹ تھے۔ انہوں نے
یہ والا کام کیا کہ یار میری سیٹ پہ یہ بات آ گئی ہے نا کہ ان کو آگے کی سوچ رکھنی چاہیے تھی، مستقبل پہ ان کی نظر ہونی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے حال پہ نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی کو بحال کر دیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ہوتے ہوئے یہ مسودہ جو ہے وہ سینٹ میں پیش نہیں ہونے دیا۔ اب یہ لمحوں کی خطا تھی جسے حاکم پدن کے صدیوں کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے جو سیاستدان ہیں، جن میں مصطفیٰ کمال ہیں، حافظ نعیم الرحمان ہیں، امین الحق ہیں، سعید غنی ہیں، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس شہر کے، دیکھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کو اسلام آباد جانے دیتے ہیں یا اس شہر کے غریب بچوں کے لیے اس کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا کردار کلیدی ہوگا، آنے والے وقت پہ چھوڑتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، ضرور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔